صدر جلسہ آفتاب شریعت مولانا عبدالجواد صاحب اللہ اور اسی صورت سے علماء اکرام اور ہمارے معزز مہمان جناب محسن رضا صاحب اور اسی صورت سے مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے درمیان ظاہر ہے کہ عاجز نہیں ہوں لمبی تقریر کرنے کا، صرف اور صرف 5 اور 7 منٹ میں اپنی بات رکھوں گا۔ اجازت ہے؟ 5 اور 7 منٹ کے اندر میں اپنی بات رکھوں گا۔ پہلے سے نہیں پتا تھا کہ تقریر کرنا ہے، لیکن بہرحال اگر توفیق ملی ہے تو یہ توفیق آقا قمر بنی عباس کی مدح کے لیے اور آپ کی ثنا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر الصادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک بات میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں ابھی تلک تقاریر ہو رہی ہے، لیکن جو آپ میں جوش و ولولہ ہونا چاہیے وہ نہیں دکھائی دے رہا۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اگر ایک ایک ہاتھ نہ اٹھا اور ایک ایک شخص نے بلند آواز سے قمر بنی ہاشم کو نہیں پکارا تو میں تقریر نہیں کروں گا۔ آپ عباس آقا قمر بنی عباس کی بارگاہ میں ہیں، اس سے مقدس مقام کون سا ہو سکتا ہے کہ آقا کا پرچم کھلا ہوا ہے، ہم اس کے زیر سایہ ہیں۔ خدا توفیق دے جناب عیسیٰ رضوی صاحب اور تمام ان کے بھائی اور تمام ان کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ ہو، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ ہو کہ ایک توفیق ہے کہ جو ہم آقا قمر بنی عباس کے پرچم اور آقا ہی کی بارگاہ کے پاس یہاں پر یہ عظیم الشان جشن منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہرحال تقریر شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی افراد ہیں یہاں کے اوپر تقریر سن رہے ہیں، آقا قمر بنی عباس سے اگر محبت کرتے ہیں، اگر جو بھی الفت ہے، جو بھی ان کی طرف سے آتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، برائے سلامتی امام زمان علیہ السلام برنتر صلوات۔ میں نے کہا میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، صرف آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ آفتاب شریعت تقریر کرنے والے ہیں، اس لیے صرف اگر حکم دیا گیا ہے تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مقام دیکھے قمر بنی ہاشم کا عزیزان گرامی، اور یہ فرمائیں کون ارشاد فرما رہا ہے؟ صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں، برائے خوشنودی امام جعفر صادق علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اِنَّا لِلْعَبَّاسِ مَقَامًا عَظِیمًا۔ آقا قمر بنی عباس کی لیے تعریف کے لیے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قمر بنی ہاشم کا مقام اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ جب قیامت میں آقا قمر بنی عباس کو لایا جائے گا تو آپ کے نور سے پورا محشر منور ہو جائے گا، اور انبیاء آپ کی شان کو دیکھنے کے بعد آپ پر رشک کریں گے، آپ کے اوپر فخر کریں گے۔ یہ ہے قمر بنی عباس عزیزان گرامی۔ بس ایک بات یاد آ گئی، اسی بات پر بات کو تمام کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ابھی تلک ہم نے بھی یہی پڑھا اور ہم نے بھی یہی سنا اور آپ نے بھی سنا ہوگا، اور یہ بات میں یہ عرض علماء اکرام کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، آفتاب شریعت کی بارگاہ میں یہ بات رکھ رہا ہوں۔ ابھی تلک یہی سنا، یہی پڑھا کہ آقا قمر بنی عباس کی تمنا مولا کائنات نے کی تھی۔ اور فرمائیے گا عزیزان گرامی، مولا نے تمنا کی تھی، اے عقیل میں یہ چاہتا ہوں ایک ایسے قبیلے میں شادی کروں جس سے ایک دنیا میں بچہ وجود میں آئے،
جو شجاعت و بہادر میں یکتا زمان ہو۔ اور فرمائیے گا یہ تمنا بظاہر مولا کائنات نے کی تھی، بات آپ کے حوالے ہے، میری بات پر توجہ فرمائیے گا، نوجوان توجہ فرمائیں، بزرگ توجہ فرمائیں کہ ابھی تلک مجالس میں کتابوں میں یہی پڑھا ہم نے، یہی سنا کہ آقا قمر بنی عباس کی تمنا مولا کائنات نے کی تھی، اور مولا کائنات نے جناب عقیل سے کہا تھا مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ تمنا کب کی جا رہی ہے اور کس منزل پر کی جا رہی ہے، اور فرمائیے کہ کب کی جا رہی ہے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آقا قمر بنی عباس کی ولادت تقریباً 36 ہجری کے قریب ہوئی ہے، تو یہ تمنا زیادہ سے زیادہ 2 سال پہلے 4 سال پہلے ہوئی ہوگی، 5 سال پہلے مان لیجئے، جب 36 میں ولادت ہے تو یہ تمنا چند سال پہلے ہوئی ہوگی۔ غور فرمائیے گا، غور کیجئے گا، میری طرف میری بات پر توجہ دیجئے، التماس کر رہا ہوں آپ سے، میری بات پر توجہ فرمائیے کہ یہ جب مولا نے تمنا کی ہے اور تمنا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے، جناب عقیل سے خواہش بیان کر رہے ہیں، تو یہ تمنا آپ کی آقا قمر بنی ہاشم کی ولادت سے کچھ سال پہلے ہوگی۔ غور کیجئے گا، مثال پر غور کیجئے، غور کیجئے، اور یہ بتائیے کہ کب مولا کائنات کے نفس کا سودا ہوا، اور فرمائیے گا سودا نفس کا کب ہو رہا ہے؟ مولا کائنات کے نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہو رہا ہے، جب رسول خدا ہجرت فرما رہے ہیں اور مولا کائنات آپ کے بستر پر سو رہے ہیں، شب ہجرت کا واقعہ ہے، علی سو رہے ہیں، مشرکین دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد بار بار غور کر رہے ہیں کہ رسول تو ابھی موجود ہیں، رسول تو ابھی موجود ہیں، رسول تو ابھی بستر کے اوپر ہیں، اور جب کہ رسول ہجرت کر رہے ہیں اور مولا کائنات رسول کے بستر پر آرام کر رہے ہیں، غور کیجئے گا، مشرکین دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہر رخ سے رسول دکھائی دے رہے ہیں، رسول دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے جب سو رہے ہیں تو جب سو رہے ہیں اس انداز سے تو مشرکین علی اور رسول میں فرق نہ کر پائے، تو آج کے مسلمان رسول و علی میں کیسے فرق کو قائم کر پائیں گے؟ غور کیجئے گا، سو رہے ہیں اور ہجرت فرما رہے ہیں، جب ہجرت فرما رہے ہیں تو اسی سال سے ہجری بنی، جب مولا کائنات رسول کے بستر کے اوپر سوئے تو علی کے نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہوا۔ جس نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہو گیا ہو تو مجھے یہ بتائیے، خواہش کر رہے ہیں قمر بنی ہاشم کی، اور آیت کہہ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندگان خدا میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے مرضی کو بیچ کے مرضی الہی کو خرید لیتا ہے۔ تو جب علی کے نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہو گیا تو اب اگر آقا قمر بنی عباس کی آپ تمنا کر رہے ہیں 36 ہجری سے پہلے پہلے، تو در حقیقت یہاں کے اوپر تمنا علی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت علی کی زبان استعمال ہو رہی ہے، اور قدرت بتانا یہ چاہتی ہے کہ جس کے نفس کا سودا کر لیا، بظاہر عباس علی کی تمنا کا نام نہیں ہے، در حقیقت عباس مشیت الہی کا نام ہے، عباس مشیت الہی کا نام ہے۔ جس نفس کا سودا پہلی ہجری میں ہو گیا تو قدرت نے بتا دیا، اے علی جب آپ نے اپنے نفس کا سودا کر لیا ہے اطاعت الہی کے خاطر، تو آپ کے ہاتھ نہ رہنے دیں گے، ید اللہ بنا دیں گے، آنکھیں آپ کی آنکھیں نہ رہنے دیں گے، عین اللہ بنا دیں گے، جم آپ کا جم نہ رہنے دیں گے، جم اللہ بنا دیں گے، نفس آپ کا نفس نہ رہنے دیں گے، نفس اللہ بنا دیں گے۔ تو آپ عباس کی خواہش جو کر رہے ہیں در حقیقت مشیت کہہ رہی ہے، علی کی زبان استعمال ہو رہی ہے، قدرت یہ چاہتی ہے کہ علی کے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو شجاعت و بہادری میں وہ بھی علی ہو۔ جب عباس کو دیکھا جائے تو علی یاد آ جائے، جب علی کو دیکھا جائے تو عباس یاد آ جائے، اس لیے قدرت نے علی کی زبانی یہ خواہش ظاہر کی کہ ایسے بیٹے کی تمنا کیجئے کہ جو پوری دنیا کے اندر وفاؤں کا پروردگار بن کر آ جائے، جب اس کو دیکھا جائے، اس کے پرچم کو دیکھا جائے تو وفا یاد آ جائے، جب اس کے وفا کو دیکھا جائے تو عباس یاد آ جائے، عباس کو دیکھا جائے علی یاد آ جائے، جب علی کو دیکھا جائے تو رسول یاد آ جائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.